لیکن حسن ایوب صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک تو ان کی جانب سے جو غیر شائستہ زبان، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اٹس beneath the dignity of office of president of USA. مطلب یہ تو بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی بات ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ متھ شیٹر ہو چکی ہے جو امریکہ کے بارے میں تھی، ایک انوینسبلٹی کہ جہاں کیپچر کر لیا، پکڑ لیا. اب ان کا مقابلہ ایک ٹرینڈ آرمی سے ہے اور ایک بڑا ایک منظم ملک سے ہے. ایک تو چیز یہ، دوسرا یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اب پہلے تو ایک اسٹریٹ آف ہارمز کو قبضہ کرنے کی بات تھی نا، کہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہاں سے کوئی گزرے گا نہیں. دوسرا حوثیوں کے تعاون سے وہ باب المندب ہے اس کی بندش کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک بڑا بلو ہوگا. اچھا، اس پہ جو ہے وہ علی اکبر ولایتی صاحب نے بیسکلی جو ایک ایڈوائزر ہیں سپریم لیڈر صاحب کے، مجتبی خامنائی صاحب کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ساری اس پہ بات کی گئی. اور میں ذرا اس کا یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ٹوڈے دا یونائٹڈ کمانڈ آف دا ریزسٹنس فرنٹ ویوز باب المندب ایز اٹ ڈز ہارمز. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک چیلنج کیا ہے کہ اگر انہوں نے اسی طرح کے اقدامات کیے جیسے انہوں نے کیے ہیں اور اپنی جو فولش مسٹیکس اس کو ریپیٹ کرتے رہے تو پھر یہاں سے گلوبل انرجی اور ٹریڈ کا معاملہ رک جائے گا. یہ بیسکلی یہ جو میپ ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک اسٹریٹ آف ہارمز جہاں سے گزر رہی ہے، پھر دوسری سائڈ پہ ریڈ سی کی طرف پہ یہ باب المندب ہے، اور یہ اس کا چوکنگ پوائنٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں سے بڑا ایک چیز چیلنجنگ ہو سکتی ہے اگر یہاں پر بھی اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. اور پیچھے آپ سوئز کینال بھی دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ another 15% آف ورلڈ انرجی کا جو کوریڈور ہے 20 35 ملین بیرل جو ہے آئل تقریباً جو ہے نا 15% دنیا کا، 35% ہو جائے گا. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ آئل، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں. میں ذرا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بیسکلی یہاں سے آلٹرنیٹ روٹس ہے. بیسکلی یہاں سے تقریباً 7 ملین بیرلز آف آئل از ناٹ شفٹ ٹو دا سعودی عربین سٹی، اور پھر یہ اپورٹ ریڈ سی تھرو اے پائپ لائن، یعنی کہ پائپ لائن کے ذریعے یہاں سے جاتا ہے. لیکن کافی چیلنجنگ ہوگا اگر اس کو بند کیا گیا. تو ایران کے پاس آپشنز اپنی جگہ موجود ہیں. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں سچ اگر بات کی جائے تو پولیٹیکلی تو ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. ملٹریلی میرا نہیں خیال کہ ایران جیتا ہے. میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں. یعنی آیت اللہ خامنائی جیسی بڑی ہستی کی شہادت اٹ سیلف بہت بڑا بلو تھا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، کل کی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو ان کا پاسداران انقلاب کے جو انٹیلیجنس چیف تھے ان کو شہید کر دیا گیا. دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں یہ نقصانات، جب بڑے قابل قسم کے لوگ ہیں، یہ بڑا سیزن لوگ ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس عہدے تک پہنچنے کے لیے وہ کہاں سے ہو کر آئے، کیا تجربہ ہے. ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، لوگ آفس ہولڈ کر لیتے ہیں لیکن پھر ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی وہ نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود آئی ریپیٹ اٹ اگین کہ پولیٹیکلی اس وقت تک جو ہے وہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، اور نقصانات جتنے ایران کے اندر ہو چکے ہیں وہ بھی خاصے ہیں. تھاؤزنڈز کے اندر اس وقت جو ہے ڈیتھ ٹول ہے، اور ملٹیپل تھاؤزنڈز کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ اس وقت لوگ جو سیریسلی اس وقت ہاسپٹلائز ہیں. تو ملٹریلی یو بلیو کہ وہ ہار چکا ہے ایران؟ ملٹریلی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو افغانستان کی جنگ لڑی ہے، جو عراق جنگ لڑی ہے، وہ 2 مہینے کی جنگ تھوڑی تھی، وہ سالوں پر محیط ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ امریکہ میں یہ کیپیسٹی ہے، اس نے دکھایا ہے کہ اس نے کئی سال جنگ لڑی ہے. تو ایران تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم 6 مہینے تک جنگ لڑ سکتے ہیں. اور اسرائیل کی جانب سے ابھی تک جتنے کلیمز کیے گئے ہیں، ویسے تو وہ سپوائلر ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اس نے جس کی شہادت کا جو ڈیمیج کرنے کا اس وار کے دوران اگر آپ چیک کریں جو کلیم کیا ہے وہ کلیم درست ثابت ہوا ہے، سٹارٹنگ فرام آیت اللہ خامنائی سے. اور کئی گھنٹوں کے بعد جا کے دوسری طرف سے اس بات کو جو ایکسپٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے. ٹھیک ہے. اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے 70% جو وہاں کی سٹیل ملز ہیں وہ اڑا چکے ہیں. تو پروڈکشن رکی ہے 6 مہینے تک. تو پھر جو میزائل بننے ہیں، نہیں پروڈیوس ہونے کے، لمبی چلنی ہے جنگ نے، تو بھائی جان وہ پھر وہ سٹیل ہوگا تو آپ اس کو بنائیں گے نا. پہلی بات یہ ہے. پھر وہ جو را میٹیریل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے، کتنا موجود ہے، کتنے سٹاکس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کتنا آپ کے پاس ان راکٹس والا فیول موجود ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ایران کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ 2 سال 3 سال کی جنگ لڑ سکے. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات کے ذریعے ایک وننگ پوزیشن پر پولیٹیکلی وہ جیت چکا ہے، ایران گرا نہیں ہے، رجیم چینج نہیں ہوئی، وہ بے شک کہتے رہیں، تو ایران اگر اس میں اپنے اوپر سے سینکشنز اٹھوا کر مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرتا ہے تو کیا آج فاتح نہیں کرائے گا؟ تو ایران کو، لیڈرشپ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جناب آپ صلح حدیبیہ سے اپنی جو ہے وہ سبق لیں اور پھر آپ جو ہے معاہدے کریں. اب جنگ ہار چکا ہے یا سسٹین کر پائے گا، وہ سٹیل والی فیکٹری کا بھی حوالہ انہوں نے دیا. لیکن جو جنگ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 2 ہفتے تک رہنی تھی، 3 ہفتے تک رہنی تھی، پھر کتنی دفعہ کہا گیا میزائل کیپیسٹی ختم کر دی، ایئر ڈیفنس ختم کر دیا،
F-15 कल गिर गया, C-130 तबाह हो गए. डू यू एग्री विद दिस कमेंट? रावी साहब का इंतहाई काबिल एहतराम है और उनके साथ एक किसी इशू के ऊपर डिसएग्री करना बड़ा जरा स्टील की फैक्ट्री से हवाला दिया तो दैट जो जंग है वो मिलिटरीली या हारी जाती है या जीती जाती है. पॉलिटिकल जंग है वो मतलब पॉलिटिकल जंग जो है वो विद इन पॉलिटिकल पार्टीज एक मुल्क के अंदर होती है. जंग जो है आप त्यारों के साथ लड़ते हैं. जंग के मकासद क्या है? अमेरिका के 3 मकासद इनिशियली थे. रजीम चेंज नहीं हुई, अमेरिका हार गया. दूसरा ये था कि अब नए हॉर्मज को खुलवाना है और हम धमकियां लगाएंगे और जो है उल्टे पांव आएगा ईरान और खोल देगा. नहीं खुलवा पाया, आज की तारीख तक हार गया है अमेरिका. ठीक है. नंबर 2. तीसरा ये था कि मकसद जिस तरह वो खबर भी आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं हमने तो वेपन्स भिजवाए थे थ्रू कुर्द्स, वो लगता है वेपन्स इन्होंने खुद ही रखी हैं. सो वो एक मकसद था कि ईरान के अंदर खाना जंगी क्रिएट करना, ईरान को जो है टुकड़ों के अंदर तकसीम कर देना. ये 3 मकासद थे. तीनों मकासद के अंदर जो है अभी तक प्रेसिडेंट ट्रम्प हार गया है. सो एज ऑफ टुडे अगर हम कहें मिलिटरीली तो जो तैयारी किसके गिरे हैं? अमेरिका के. पायलट्स किसके मरे हैं? लेकिन रेस्क्यू भी हो गया. नहीं वो जो पहले जो है ठीक हो गया. उनके अभी तक कितने तैयारे गिरे हैं? 7 तैयारे गिर गए हैं. ठीक है. उससे पहले जो हुए थे कितने फौजी मरे हैं अभी तक? मतलब वो तादाद वो छुपाते भी हैं. बट ऑन द रिकॉर्ड 15 बॉडी बैग्स हैव ऑलरेडी गॉन बैक टू यूएस. सो अदादो-शुमार को अगर सामने रखें तो अमेरिका के लिए 21st सेंचुरी में इससे बड़ी हजीमत हो नहीं सकती. नोइंग द फैक्ट द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड, हाईटेक, The aura of invincibility और जो एक न्यूक्लियर पावर है मिडिल ईस्ट के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर, उसका नाम है इजराइल. और इजराइल वाले कहते हैं कि हमें यह भी पता है कि ईरान के अंदर उनके लीडर्स जो हैं वो कपड़े कौन से पहनते हैं, जो कि हसन ने बिल्कुल सही बात की कि उन्होंने टारगेट किया. लेकिन क्या इससे ये साबित हो जाता है कि वो जंग जीत गए? तो मेरी नजर में बिल्कुल मिलिटरीली जंग जो है अभी तक, आज की तारीख तक वो हारा हुआ है. अब अमेरिका कहता है मैं तेल पे कब्जा करूंगा, मैं ये कब्जा करूंगा, मैं वो कब्जा करूंगा. ये अब उसके बड़े बयानात हैं. मुझे लगता है कि अगर मौजूदा हुकूमत वहां पे सिस्टम जो है, रजीम है ईरान के अंदर, वो इंटैक्ट रहता है तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, मशरक़ वस्ता का नक्शा बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा. इन द सेंस